بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مشہور و معروف خاتون جن کا نام اکثر ہم سنے ہوں گے اور باقاعدہ عورتوں کے معاملے میں یا عورتوں کو اگر کسی بات کی نصیحت کرنی ہے تو آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ وہ ہیں رابعہ عدویہ بصری، جن کو مشہور انداز میں کہا جاتا ہے رابعہ بصری۔ تو ان کے متعلق آئیے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نام مشہور ہے لیکن آپ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر جانتے بھی ہیں تو بہت سی غلط سلط باتیں آپ کی طرف منسوب ہیں، آپ کے بارے میں غلو سے کام لیا جاتا ہے اور عجیب عجیب باتیں، الگ الگ کہانیاں آپ کے متعلق کہی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ لہذا اس ویڈیو میں ہم صحیح روایتوں سے یا صحیح کتابوں میں، مستند کتابوں میں رابعہ بصری ان کے متعلق جو بھی باتیں ہیں ان کو مختصر طور پر معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہے رابعہ بنت اسماعیل العدویہ البصریہ۔ رابعہ بصری اسی نام سے مشہور ہیں، لیکن عرب میں رابعہ العدویہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ امہات المؤمنین کے بعد، صحابیات کے بعد بہترین خاتون، بہترین عورت مانی جاتی ہیں۔ رابعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا نام رابعہ کیوں پڑا، کیسے پڑا؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ چوتھی بیٹی تھیں اپنی ماں کی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، یعنی چوتھی کے معنی میں۔ اور عدویہ کیوں پڑا؟ وہ شاید آپ کے گاؤں کی طرف نسبت ہے، یہ کہا جاتا ہے، تحقیق والی بات نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے۔ آپ قرن ثانی کے عالمہ، فقیہہ اور جو بہترین عورتیں ہیں اس زمانے کی، عابدہ، زاہدہ، ایسی عورتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 100 ہجری میں آپ پیدا ہوئیں اور 180 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، گویا کہ 80 سال، یا ایک روایت کے مطابق 180 پر 5 میں آپ وفات پائے تو 80 پر 5 سال، تو تقریباً 80 سال آپ جو ہے زندہ رہیں۔ آپ کے متعلق بہت سی غلط سلط باتیں کہی جاتی ہیں۔ غلط سلط باتیں مطلب منفی انداز میں نہیں بلکہ مثبت ہی انداز میں، آپ کی تعریف ہی میں، آپ کے واقعات میں، لیکن ایسے واقعات آپ کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں جو اصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایسے واقعات کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سی مبالغہ آمیز باتیں، بہت سی غلط سلط باتیں جو فنی باتیں ہوتی ہیں، ادبی باتیں ہوتی ہیں، خاص کر ادبی میدان میں جب کوئی لکھتا ہے تو آپ کے موضوع سے کوئی لکھنا شروع کرتا ہے تو ایسی ایسی باتیں ملا کے لکھ دیتا ہے کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے، آپ اپنی جگہ زاہدہ تھیں، آپ اپنی جگہ عابدہ تھیں، آپ اپنی جگہ فقیہہ تھیں، اور آپ اپنی جگہ علم والی تھیں، عالمہ تھیں، لیکن بہت سارے واقعات آپ کی طرف غلط سلط منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ابتدا میں ایک گمراہ تھیں، یا جو ہے یعنی نیک نہیں تھیں، بعد میں جا کر آپ نیک ہوئیں، اس طرح بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ ابتدا ہی سے الحمدللہ نیک تھیں، اور آپ کی پرورش جو ہوئی وہ دینی حالت میں ہوئی، اور آپ بچپن ہی میں قرآن کا علم حاصل کر لی تھیں۔ بعض لوگ آپ کو صوفیہ میں شمار کرتے ہیں،
یعنی صوفی لوگوں کے جو عقائد ہیں، ان کے پاس جو تقشف ہے، جو عبادت کا انداز ہے، اس طرح کا انداز راویہ بصری رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، اس طرح کہتے ہیں اپنے مذہب کی تائید کے لیے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تصوف اس زمانے میں جو تھا 100 یا 180 ہجری میں، جو آج کل تصوف جسے کہا جاتا ہے، جو سنت سے منحرف ہیں، جو کتاب و سنت سے ایک دم دور ہے، ویسے اس زمانے میں لوگ نہیں تھے۔ پہلی بات، صوفیہ بہت کم تھے، اور تھے تو بھی ایسے انداز میں جو قرآن و سنت سے قریب تھے، زیادہ منحرف نہیں تھے۔ ان کے بعد جو لوگ آئے وہ صوفیہ قرآن و سنت سے بالکل ہٹ گئے، بہت دور ہو گئے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رابعہ بصری رحمہ اللہ کو صوفی بتا کر اپنے مذہب کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ آپ صوفی تھیں، یا ان کا جو انداز ہے عبادت کا، اس طرح کا انداز آپ کا نہیں۔ صالح المنجد حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ رابعہ عدویہ ایک عابدہ، زاہدہ اور خاشعہ عورت تھیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ابو سعید ابن الاعرابی کا قول نقل کرتے ہوئے اس طرح کہا ہے کہ رابعہ عدویہ یعنی رابعہ بصری، ان سے لوگوں نے حکمت کی باتیں لیں۔ رابعہ کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حلول کا اعتقاد رکھتی ہیں اور اباحیہ کی دعوت دیتی تھیں، لیکن اس کے متعلق سفیان ثوری رحمہ اللہ اور شعبہ رحمہ اللہ بیان کیے ہیں کہ ان کا دعویٰ جو ہے غلط ہے، اور رابعہ بصری رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غلو اور جہالت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رابعہ کی طرف یہ منسوب کرنے والے حلولی اور اباحی ہو، تاکہ وہ اس کلام سے ان کے کفر پر دلیل بنا سکیں، جس طرح انہوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کان ہو جاتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ تو اس سے استدلال لیتے ہوئے جس طرح جو ہے حلولی اور اباحی لوگ اپنے مقصد کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح رابعہ بصری رحمہ اللہ کا نام لے کر لوگ اپنے مذہب کی تائید کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رابعہ عدویہ سے کوئی بھی معجزات یا کرامات معروف نہیں، سوائے اتنی اشیاء کے جو زہد اور حکمت کی کلام میں منقول ہے۔ مثلا انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کہا تھا کہ تم تو کچھ ایام ہو، کچھ دن ہو، جب ایک دن ختم ہو جائے تو آپ کا کچھ حصہ چلا گیا، تو جب کچھ حصہ ختم ہو گیا تو سب کا سب بھی جا سکتا ہے، اور کیا آپ کو اس کا علم بھی ہے؟ تو چاہیے کہ آپ عمل زیادہ کریں۔ عبدہ بنت ابی شوال کہتی ہیں، جو آپ کی بندی اور آپ کی خدمت گزار تھیں، وہ کہتی ہیں کہ رابعہ ساری رات نماز پڑھتی رہتی، اور جب طلوع فجر ہوتی تو نماز والی جگہ پر ہی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگاتی، حتیٰ کہ فجر کی سفیدی پیدا ہو جاتی، تو میں سن رہی ہوتی کہ وہ اپنی سونے والی جگہ سے گھبرائی ہوئی بڑبڑا کر یہ کہتی، کتنی دیر سوتی رہو گی، کتنی دیر تک تم قیلولہ کرتی رہو گی، ہو سکتا ہے کہ تو سو جائے اور پھر اٹھنا نصیب ہی نہ ہو، اور میدان محشر میں جانے کے لیے اٹھے۔ عبدہ کہتی ہیں کہ رابعہ کی یہی عادت رہی حتیٰ کہ انہیں موت نے آ لیا۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ کی زندگی سے ایک سبق جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہرت کو ہرگز انسان نہ اپنائے۔ آپ کی زندگی ایسی ہی تھی، شہرت سے آپ بالکل دور بھاگتے تھے اور شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج شہرت ہی کو پسند کیا جاتا ہے۔ خاص کر یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد شہرت پسندی ہر ایک کے اندر آ گئی ہے، اور کیسی باتیں جو منکرات ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو بیکار چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے شہرت حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھنے والے بھی ویسے ہی ہیں کہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بیکار چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو بیکار چیزیں بنانے والے ہیں
غلط چیزیں بنانے والے ہیں، یہ لوگ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی زندگی سے ایک سبق انسان یہ حاصل کر سکتا ہے کہ شہرت سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہرت سے بچائے، اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رابعہ بصری رحمہ اللہ شہرت سے بہت زیادہ دور بھاگتی تھیں، کبھی اپنے لیے شہرت کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور خود ابن ماجہ کی روایت بھی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، کہ جو آدمی شہرت کا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، شہرت کا لباس پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس قیامت کے دن پہنائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یسمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ۔ اور اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان ابراہیم بن ادہم یتوقع الشہرہ، ابراہیم بن ادہم شہرت سے بچا کرتے تھے۔ فکان لا یجلس الی الاسطوانہ وکان یقول من اراد التوبہ فلیخرج من المظالم ولیدع مخالطۃ الناس والا لم ینل ما یرید۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف شہرت سے بھاگا کرتے تھے، اور یہی رابعہ بصری رحمہ اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ لوگوں سے بہت کم ملا کرتی تھیں، حالانکہ اپنی جگہ وہ عالمہ تھیں، اپنی جگہ علم والی تھیں، لیکن انہوں نے جو اختیار کیا وہ یہی اختیار کیا کہ لوگوں سے دور رہیں گے، شہرت سے بچیں گے، اور اپنے تئیں عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو انہوں نے اپنایا۔ ہاں، علم بھی وہ سکھا سکتی تھیں اور علم کو بھی وہ پھیلا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دیا کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گی۔ اور حدیث میں بھی ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سے کون بہتر ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ۔ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں پھر کون؟ تو فرماتے ہیں مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، وہ کہیں ایک جگہ رہتا ہے کسی گھاٹی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا رابعہ بصری رحمہ اللہ نے اس کو اپنایا کہ اکیلے میں رہیں، عبادت میں زیادہ مشغول رہیں، اس کو انہوں نے اپنایا۔ ایک کتاب قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب وصف طریق المرید الی مقام التوحید، ابو طالب المکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، رابعہ بصری رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیا ہی بہترین آدمی ہیں، اگر تمہارے اندر مال کی محبت نہ ہوتی تو آپ کیا ہی بہترین آدمی ہیں۔ حالانکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ زاہد تھے اور عالم تھے، لیکن چونکہ وہ کتابوں کو لکھا کرتے تھے، پھیلایا کرتے تھے، حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے لوگوں میں، اس لیے کہا کہ اگر تم جو ہے دنیا کی محبت تمہارے اندر نہ ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کیا سوچتی تھیں، اور آپ رابعہ بصری رحمہ اللہ ان کو کس طرح جو ہے پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک صوفیوں کی کتاب ہے، صوفیوں کی کتاب ہے جس میں صوفیوں کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں، طبقات الصوفیہ، اس میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ
مجلس میں تھیں یا کہیں پر تھیں، وہاں پر سفیان ثوری رحمہ اللہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہم انی اسألک السلامہ. تو رابعہ بصری رحمہ اللہ رو پڑی. کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بولی کہ میں آپ کی بات سن کر رو رہی ہوں. کہا میری بات سن کے؟ میری بات میں کیا ہے جو رلانے والی ہے؟ تو کہا کہ آپ سلامت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور تم جو ہے دنیا میں مختلط ہو، دنیا کو جو ہے چاہتے ہو اور سلامت بھی چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے واقعات آپ کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. تو علماء اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ کے متعلق جو باتیں شریعت کے مطابق ہیں تو اس کو ہم تسلیم بھی کر سکتے ہیں. اس کے صحت کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن ہم تسلیم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایسی باتیں جو شریعت کے خلاف ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو مناسب نہیں ہیں، ان تمام باتوں کو ہم ان کی طرف سے یا ان کی طرف منسوب باتوں کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمہ اللہ سے بات کرنے کے لیے سفیان رحمہ اللہ اور دیگر افراد آئے. آ کر کچھ دیر بات کیے، پھر جب چلے گئے تو آپ نے اپنے خادمہ سے کہا آئندہ جو ہے یہ اگر آئیں تو ان کو اجازت مت دو آنے کی. کہا کیوں؟ تو کہا کہ یہ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے دنیا کی باتیں مناسب نہیں لگتی. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کا بیان کیا جاتا ہے جس کی صحت کے بارے میں ہم نے بارہا کہا کہ ان تمام واقعات میں یا تو غلو ہے یا تو اپنی طرف سے باتیں بیان کی گئی ہیں. حقیقت بہت کم ہے جو کتابوں میں موجود ہیں. تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے رابعہ بصری، آپ کی جو حالت ہے، یعنی آپ سادگی اختیار کرتے تھے، تو آپ کی جو حالت ہے اگر آپ اپنے پڑوسی سے مل لیتے تو شاید آپ کی حالت ٹھیک ہو جاتی، یعنی وہ کچھ دے دیتی، ان سے کچھ مانگ لیتی آپ. تو انہوں نے جواب دیا کہ میری حالت ابتر ہے. کیا بات ہے؟ کیا میں ابتر لگ رہی ہوں آپ کو؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو پھر میں کیسے ابتر حالت میں ہوں؟ اسی طرح عزت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ذلت ہے. مالداری کیا ہے؟ اس کے ساتھ فقر و فاقہ ہے. اور لوگوں کے ساتھ مانوس ہونا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ وحشت ہے. تو جب میں جو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز دیتا ہے اس سے میں نہیں مانگتی، تو میں ایسے آدمی سے مانگوں جو ہر چیز دینے کی طاقت نہیں رکھتا یا جس کے پاس ہر چیز نہیں ہے، کیا میں اس سے مانگوں؟ یہ جو ہے آپ کا جواب ہوتا ہے. تو یہ سب واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اور بارہا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام واقعات کو آپ کی زندگی سے منسوب کیا جاتا ہے اور آپ کے متعلق یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں، حالانکہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو مستند کتابوں سے ثابت ہیں تو ان کو ہم بیان کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ جو شریعت کے موافق ہیں ان کو بیان کرنے میں ہم حرج محسوس نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو انکار کریں گے. البتہ جو مستند روایتیں نہیں ہیں ان کو ہم بیان نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسی روایتیں جو شریعت کے مخالف ہیں. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس کتاب میں ابن خلکان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کا ایک مشہور قول ہے. آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو تم اپنے نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرو جس طرح تم اپنے برائیوں کو چھپاتے ہو. کوئی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں برائی کیا ہوں، اسی طرح یہ بھی ظاہر مت کرو کہ میں نیکی کیا ہوں. تو یہ چند مختصر باتیں ہیں آپ کی زندگی کے متعلق. آپ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ آپ کے اسوے کو اپنانا چاہیے.
شہرت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔